بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے یہ پیش کرنا ہے کہ مرزا قادیانی قرآن کریم کے آیتوں اور احادیث شریفہ کے الفاظ کے ظاہری معنی چھوڑ کر جسے اب تک صحابہ، تابعین اور ساری امت مراد لیتی آ رہی ہے، یہ ظاہری معنی چھوڑ کر اپنی طرف سے اپنی مرضی سے کیسے معنی گھڑ لیتا تھا، کیسے معنی متعین کر دیتا تھا، اس کی چند مثالیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ دیکھیے، ایک فرقہ گزرا ہے جس کا نام ہے باطنی فرقہ۔ باطنی فرقے سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے نصوص کے ایسے معنی مراد لیتے ہیں جن کا ظاہری معنی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کی مثال وہ جہلا ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز تو دل کی نماز ہوتی ہے، تمہاری 5 وقت کی نماز ہماری ہر وقت کی نماز۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، شرم تو دل میں ہوتی ہے، ہم تو ماں بہن سمجھتے ہیں ہر عورت کو، ہر لڑکی کو، ہماری نظریں پاک ہیں۔ یعنی ظاہری طور پر قرآن اور احادیث میں نظروں کو پاک رکھنے، شرم اور حیا کرنے، نماز پڑھنے کے جو احکامات جاری کیے گئے ہیں اور ساری امت اس کا جو معنی مراد لے رہی ہے، اس سے ہٹ کر اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق یہ معنی مراد لیتے ہیں جن کی کوئی تائید احادیث اور اجماع صحابہ اکرام اور تابعین کے اقوال سے نہیں ملتی۔ مولانا رفیق احمد دلاوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ تعویل اس وقت جائز ہے، تعویل کا مطلب لفظ کے ایک معنی ظاہری ہیں وہ چھوڑ کے دوسرے معنی مراد لینا، اس وقت جائز ہے جبکہ ظاہری معنی کے محال ہونے پر کوئی دلیل موجود ہو۔ یعنی ظاہری معنی مراد نہیں لے سکتے، اس پر کوئی دلیل موجود ہو تب چل کے تعویل کی جائے گی، دوسرا معنی مراد لیا جائے گا۔ تمام علماء اہل سنت اس پر متفق ہیں کہ نصوص ظاہر پر محمول ہیں، یعنی قرآن کریم کی آیات اور احادیث کے الفاظ ان کا ظاہری معنی ہی مراد لیا جاتا ہے اور بغیر انتہائی مجبوری کی ان کی تعویل جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال اب تک امت کا یہی طریقہ کار چلا آ رہا ہے۔ اب آگے دیکھیے مرزا قادیانی نے کیسے رد و بدل کیا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق کیسے اس نے دوسرے معنی مراد لیے ہیں ظاہری معنی چھوڑ کے۔ لکھتا ہے کہ دمشق سے مراد قادیان ہے۔ ازالہ اوہام در روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 138 کا حاشیہ۔ مرزا قادیانی آگے لکھتا ہے کہ دوسری علامت خاصہ یہ ہے کہ جب وہ مسیح موعود آئے گا تو صلیب کو توڑے گا اور خنزیروں کو قتل کرے گا اور دجال یک چشم کو، یعنی ایک آنکھ والے دجال کو قتل کر ڈالے گا، اور جس کافر تک اس کے دم کی ہوا پہنچے گی، دم کا مطلب سانس ہے، اس کے دم کی ہوا پہنچے گی وہ فی الفور مر جائے گا۔ دیکھیں اس کے ظاہری معنی ہیں، اب تک ساری امت مراد لیتی آ رہی ہے، لیکن یہ اس کے معنی بدل کر تحریف کر کے کیوں کیسے کہتا ہے۔ دیکھیے لکھتا ہے، سو اس علامت کی اصل حقیقت جو روحانی طور پر مراد رکھی گئی ہے یہ ہے کہ مسیح دنیا میں آ کر صلیبی مذہب کی شان و شوکت کو اپنے پیروں تلے کچل ڈالے گا۔ تو یہ جو پیشن گوئی میں کہا گیا، حدیث میں کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، تو صلیب کو توڑنے کا مطلب اس نے یہ لیا ہے کہ صلیبی مذہب کی شان و شوکت کو توڑ ڈالیں گے، اور ان لوگوں کو جن میں خنزیروں کی بے حیائی اور خوکوں کی بے شرمی اور نجاست خوری ہے، ان پر دلائل قاطعہ کا ہتھیار چلا کر ان سب کا کام تمام کر دے گا۔ یعنی وہ جو پیچھے حدیث کے الفاظ کا خلاصہ تھا کہ خنزیر کو قتل کر ڈالیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کے ظاہری معنی ہی امت آج تک مراد لیتی آ رہی ہے، مگر یہ کہتا ہے کہ خنزیر کو قتل کرنے کا مطلب خنزیر کو قتل کرنا نہیں ہے، بلکہ بے حیائی کا خاتمہ کرنا ہے، بے شرمی کا خاتمہ کرنا ہے، نجاست خوری کا خاتمہ کرنا ہے، اور وہ بھی کیسے؟ دلائل دے کے۔ دیکھیے کتنی بڑی تحریف کی ہے اس نے۔ اور آگے لکھتا ہے کہ اور وہ لوگ جو صرف دنیا کی آنکھ رکھتے ہیں مگر دین کی آنکھ
بکلی ندارت، بلکہ ایک بدنما ٹینٹ اس میں نکلا ہوا ہے، ان کو بین حجتوں کی سیف قاطعہ سے ملزم کر کے ان کی منکرانہ ہستی کا خاتمہ کر دے گا۔ یعنی اس میں جو کہا گیا ہے کہ دجال، یہ ایک آنکھ والی دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے، مار ڈالیں گے، اس کا مطلب یہ لے رہا ہے کہ دجال سے مراد وہ لوگ ہیں جو صرف دنیا کی آنکھ رکھتے ہیں، آخرت کی آنکھ نہیں رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو مار ڈالیں گے کا بھی مطلب یہ ہے کہ بین حجتوں سے، اپنے دلائل سے ماریں گے۔ یہ بالکل ایسا معنی ہے جو اب تک امت مراد نہیں لی ہے، نہ صحابہ کرام نہ احادیث، کسی میں اس کی تائید نہیں۔ اور آگے لکھتا ہے کہ اور نہ صرف ایک ایسے یک چشم لوگ بلکہ ہر کافر جو دین محمدی کو بنظر استحقار دیکھتا ہے، مسیحی دلائل کے جلالی دم سے روحانی طور پر مارا جائے گا۔ یعنی وہ جو کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس جہاں تک پہنچے گی وہاں تک لوگ جو دشمن ہیں وہ مر جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ لے رہا ہے کہ مسیحی دلائل کے جلالی دم سے، یعنی مطلب دم کا مطلب کوئی سانس نہیں ہے بلکہ دلیل ہے۔ غرض یہ سب آگے لکھتا ہے کہ غرض یہ سب عبارتیں استعارے کے طور پر واقع ہیں جو اس عاجز پر بخوبی کھولی گئی ہیں۔ کہتا ہے کہ ان کے ظاہری معنی مراد نہیں لیے ہیں، مراد نہیں بھی ہیں، اور اس کا جو اصل معنی ہے وہ مجھ پر کھلا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ازالہ اوہام در روحانی خزائن، جلد نمبر 3، حاشیہ نمبر 42، حاشیہ صفحہ نمبر 42 کا۔ تو دیکھیے اس میں اس نے صاف صاف یہ کہا ہے، معنی غلط تو بیان کیا ہی ہے، اور صاف صاف یہ کہا ہے کہ اس عاجز پر اس کی حقیقت کھولی گئی۔ سوال یہ ہے کہ امت اتنی طویل عرصے سے اللہ کے نیک بندے، اولیاء کرام، تابعین، صحابہ کرام، سب معنی جو مراد لیتے آ رہے ہیں وہ معنی ان پر کھولے نہیں گئے ہیں، اس نالائق پر وہ معنی کھولے گئے ہیں۔ آگے لکھتا ہے ایک جگہ، عیسیٰ ابن مریم سے مراد مرزا قادیانی، اور حضرت مریم بنت عمران سے مراد بھی قادیانی ہے۔ دیکھیے یہاں عیسیٰ ابن مریم بالکل واضح ہے کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اور عمران کی بیٹی حضرت مریم دونوں سے مراد خود اپنے ذات کو لے لیا ہے، یعنی خود ماں بھی ہے، خود بیٹا بھی ہے۔ مریم سے مراد بھی خود یہی ہے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے مراد بھی خود یہی ہے۔ اب یہ کیا کہا جائے کہ یہ باتیں ایسے ہی لوگ کہہ سکتے ہیں جن کو یا تو ہسٹری یا پاگل پن یا کوئی بیوقوفی کا مرض لاحق ہو چکا ہو۔ ہوش مند آدمی، ہوش سنبھالا ہوا بچہ بھی اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا۔ از کشتی نوح در روحانی خزائن، جلد نمبر 19، صفحہ نمبر 50۔ ایک جگہ لکھتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا معنی یوں کرنا ہے کہ مرزا کا صحابی 80 برس کے غیر صحابی سے بہتر ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یعنی جو آدمی جھوٹ میں، دغا بازی میں، فریب میں، امت کا مال لوٹنے میں، مکاریوں میں اس کا ساتھ دینے والا ہو، مرزا قادیانی کی ماننے والا ہو، تو وہ آدمی 80 برس کے اس آدمی سے جو اس طرح کی باتیں نہ کرنے والا اور اس کا ہم نوالا اور ہم پیالہ نہ ہو، اس سے بہتر ہے۔ فتح اسلام، صفحہ نمبر 32 اور 33، در روحانی خزائن، جلد نمبر 3۔ تو دیکھا سامعین، یہ جو مرزا قادیانی ہے اس نے مکمل طور پہ قرآن اور احادیث کے معانی کو بدل کے رکھ دیا ہے، تحریف کر کے رکھ دی ہے اس نے اس کے معنی کو۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی تعریف امت نے نہیں لی اور اس کی تعریف کو امت نے انکار کر دیا اور مردود قرار دے دی گئی ہیں، لیکن اس کی شرارتوں کا پتہ اس سے چلا سکتے ہیں کہ یہ کتنا گیا گزرا انسان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک صحیح عقیدے پر باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم اور احادیث کے جو معنی صحابہ، تابعین اور امت نے سمجھا ہے انہی معنی پر، انہی عقائد پر ہمیں برقرار رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔